من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، فقہی مسائل کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اور فقہی مسائل آپ جانتے ہیں کہ بیان کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں تفقہوا فی الحلال والحرام الا وانتم عرب، حلال اور حرام کو سمجھو وگرنہ تم غیر مہذب ہو۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ فقہی مسائل جو ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں، جس چیز کا ہمیں نہ پتہ ہو ہم اس کو جانیں۔ تو آج ایک مسئلہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ عبادات میں سے افضل عبادت ہے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے جہاں وضو ضروری ہے، وہاں وضو کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ نے ایک چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ نے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ قبلہ کا تعین کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ موجود ہیں ہمیں قبلہ کا نہیں پتہ چل رہا، جہاں آج وسائل تو موجود ہیں کہ آپ قبلہ کا تعین کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ شریعت ہر جگہ پہ ہر جہت سے بات کرتی ہے، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو ایسی جگہ پہ ہیں جن کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں اور ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ ہم اس جگہ پہ ہیں تو ہم نے نماز تو پڑھنی ہے، نماز تو کسی حالت میں معاف نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کس سائڈ پہ منہ کر کے نماز پڑھیں؟ تو اگر تو انسان جو ہے چاروں سائڈیں اس کے لیے مساوی ہیں، وہ یہ سمجھ رہا ہے، ادھر بھی سمجھ رہا ہے، برابر ہی سمجھ رہا ہے کہ یہی قبلہ ہے، پھر سمجھ رہا ہے کہ یہ قبلہ ہے، یہ قبلہ ہے، یہ قبلہ، یعنی وہ بالکل جو ہے نا وہ شک میں مبتلا ہے، اسے پتہ نہیں چل رہا، چاروں طرف اس کے لیے برابر ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کسی سائڈ پہ گمان ہے یا یقین کی طرف کہ انسان کا ذہن جا رہا ہے کہ نہیں ادھر ہی ہوگا، ایسی بات نہیں، جہاں چاروں سائڈیں برابر ہیں اس کے لیے، اس سائڈ کو بھی وہ قبلہ سمجھ رہا ہے، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی، تو پھر کیا کرے؟ یعنی آپ اس کے لیے مکمل طور پر تعین تو کر نہیں سکا کہ قبلہ کس سائڈ پہ ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو یہی سوال جو ہے آیت اللہ العظمیٰ مرجع علی قدر ولایت فقیہ سید علی خامنہئی مدظ اللہ العالی پہ سوال ہوا کہ جب ایسی حالات میں ہم ہوں تو ہم کیا کریں؟ ہم کس سائڈ پہ منہ کر کے نماز پڑھیں جب ہمیں قبلہ کا پتہ ہی نہیں چل رہا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے جواب دیا اگر جہت اربع میں قبلہ کا احتمال مساوی ہو تو چاروں طرف رخ کر کے نماز پڑھنی چاہیے تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ اس نے روبہ قبلہ نماز ادا کر دی ہے۔ یعنی انہوں نے بیان کیا کہ اگر آپ کو چاروں سائڈیں مساوی نظر آ رہی ہیں تو پھر چاروں طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، یعنی ادھر منہ کر کے بھی اسی نماز کو پڑھیں گے، پھر ادھر منہ کر کے، پھر ادھر منہ کر کے، پھر ادھر، چاروں طرف منہ کر کے اب نماز پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ نماز جو ہے وہ قبلہ رخ کی طرف ہی کر کے منہ کر کے اپنے نماز پڑھنی ہے، وگرنہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو چاروں طرف جب آپ منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو ان میں سے کوئی ایک تو ایسا ہوگا نا کہ جو قبلہ ہوگا، قبلہ رخ ہوگا، تو آپ کی نماز قابل قبول ہو جائے گی۔